کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو سکتی ہے کہ جناب امام علی مقام آپ جنتی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو اب جو چاہے کرتے، جیسی چاہے زندگی گزارتے۔ جب جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو مدینہ النبی میں موجود رہتے۔ آپ کو پتہ ہے یزید نے ایک آفر دی تھی کہ آپ مدینے کے گورنر بن جائیں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور مدینے کے گورنر بن جائیں، یہ آفر رکھی گئی تھی۔ اب اس آفر کے رکھنے کے بعد بھی کیا امام علی مقام کو یہ خیال نہیں آیا کہ جناب میں مدینے کا گورنر بن جاؤں گا اور مدینے کا گورنر بن جانے کے بعد میں جس انداز میں چاہوں گا یزید کا سر قلم کر دوں گا یا بغاوت کا اعلان کر دوں گا۔ جب تک گورنر بنوں گا مجھے وقت مل جائے گا، اور وقت مل جانے کے بعد میں جیسا چاہے لوگوں کا ذہن بناؤں گا، لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا، انفرادی طور پر ملاقاتیں کروں گا، پھر لوگوں کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے کے بعد میں جیسے چاہوں یزید کا قلعہ کما کر دوں، یزید کا پردہ فاش کر دوں۔ اگر ہم جیسا کوئی اس دور میں ہوتا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اگر ہم جیسا کوئی اس دور میں ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ حضور والا لوگ تو آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ آپ کی داڑیاں چومتے ہیں، آپ کی دستار کے بوسے لیتے ہیں، آپ کی پیشانیاں چومتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی؟ آپ مدینے کے گورنر بن جائیں، آپ یہاں پر حکمرانی کریں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہی کہتا، لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر کہ جنہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ امام علی مقام آپ یہی رک جائیں، آپ نہ جائیں یزید کے دربار میں۔ انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ امام علی مقام آپ تو نواسہ رسول ہیں، آپ کی تو اتنی لوگ عزت کرتے ہیں، آپ کیوں شہید ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن آج اگر کوئی کلمہ حق بلند کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اگر کوئی کلمہ حق بلند کرنے کے بارے میں گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو غیر اپنے بھی آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب یا حضرت صاحب یا فلانا صاحب آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کے لوگ ہاتھوں کے بوسے دیتے ہیں، آپ کی دستاریں چومتے ہیں، پیر صاحب آپ کے لاکھوں مریدین ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے کلمہ حق بلند کرنے کی؟ آج لوگ کہتے ہیں اگر یہ لوگ ہم جیسے لوگ اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ امام علی مقام کو بھی یہ مشورہ دیتے، لیکن امام علی مقام اگر رک جاتے تو رہتی دنیا تک مثال قائم ہو جاتی باطل کے سامنے خاموش ہو جانے کی، رہتی دنیا تک مثال قائم ہو جاتی باطل کے سامنے خاموش رہ جانے کی۔ پھر آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں، امام علی مقام کیوں گئے؟ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجات ہیں، ایمان کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ سب سے بلند و بالا ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ جب تم کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے کیا کر رہا ہے بھائی، کیوں کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ہم تجھے یہ کرنے نہیں دیں گے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب تم کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھو تو اس زبان کو جنبش دو، حرکت دو اور اس کو منع کرو کہ دیکھو آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، مت کرو۔ ایمان کا طاقتور درجہ ہاتھ سے روک لو، اس سے کمزور درجہ زبان سے برا کہہ دو کہ مت کر، اور تیسرا درجہ
دل میں برا جانو، خاموش رہو کم سے کم. اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو حضرات گرامی قدر، جس ہستی کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس ہستی کے بارے میں یہ فرما دیا گیا ہو کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، جس ہستی کے لعاب دہن کو امام الانبیاء نے چوسا ہو، جس ہستی کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ حسین میں تیرا ہوں، حسین تو میرا ہے، جس ہستی کے بارے میں یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جنتی جوانوں کا سردار ہو اور ایمان کے کسی کمزور درجے پر آ جائے؟ نہیں جناب، ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر آنا یہ حسین کا کردار کہلاتا ہے. یہ امام علی مقام نے اپنے نانا کا فرمان سن رکھا تھا، جبھی تو کربلا گئے تھے، جبھی تو اپنے ہاتھوں سے روکا کہ یزید خبردار، بیعت کرنا چاہتا ہے، نہیں کریں گے بیعت. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یزید کے کردار کی وجوہات، پھر آپ کہیں گے ہاں یار یزید میں تو شاید کم خرابیاں ہوں گی، ہمارے آج کے حکمرانوں میں زیادہ خرابیاں ہیں. اب یزید شراب پیتا تھا، اب آپ موازنہ کر لیں، نام لینا اچھی بات نہیں. یزید شراب پیتا تھا، یزید عیاشیاں کرتا تھا، یزید لڑکیوں کے گھیروں میں مبتلا رہتا تھا، یزید جھوٹ، بدکاریاں، بدفعلیاں، یہ ساری برائیاں یزید میں تھیں، جس وجہ سے امام علی مقام میدان عمل میں آئے، اور میدان عمل میں آنے کے بعد امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا. نواسہ رسول ہوں، نواسہ رسول ہوں، کیسی عجیب بات ہے کہ نواسہ رسول ہوں، وہ ان بد کرداریوں کے مقابلے میں میدان عمل میں آ جائیں. اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ کیا کریں، ہمارے عمل ایسے ہیں جو ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے. جھوٹی بات ہے. جب یزید حکمرانی پر آیا تو قوم کیسی تھی؟ اس قوم میں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جید صحابی تھے، اس قوم میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جید صحابی تھے، اس قوم میں حضرت طفیل جیسے جید صحابی تھے، اس قوم میں امام علی مقام جیسے جید صحابی تھے، اس قوم میں حضرت علی اکبر جیسے جید تابعی تھے، حضرت علی اوسط جیسے جید تابعی تھے، اس قوم میں بڑے بڑے جید صحابہ، تابعین، تبع تابعین موجود تھے. پھر یہ بات کیسے ہو گئی کہ یزید تخت حکمرانی پر براجمان ہو گیا؟ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ امام صاحب ذرا خاموشی اختیار کیجئے، حکمرانوں کے بارے میں بات نہ کیجئے. بھائی کیوں نہ کریں؟ یہ تو سنت حسینی ہے، حکمرانوں کے بارے میں بات کرنا. امام صاحب نہیں 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 نہیں، خاموش رہیے. کیوں خاموش رہیں؟ کیونکہ جیسی قوم ہے ویسے اللہ نے حکمران مسلط کر دیے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس جھوٹے جملے کو اگر اس وقت سن 60 ہجری کی دہائی میں ہم لے کر جائیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ، ہمارے منہ میں خاک. وہ قوم خراب تھی جو یزید حکمرانی پر آیا، وہ قوم خراب تھی. میں نے بتایا قوم میں لوگ کون کون تھے؟ صحابہ تھے، تابعین تھے. تو وہ قوم تو بلند و بالا تھی، فضیلتوں والی تھی. اس قوم کے متعلق حضور امام غوث اعظم دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی کتنی بلند و بالا ذات ہے. حضور غوث پاک جیسے 100 بھی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ، چلے حضور غوث پاک تو بہت بات کے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان جیسے بھی 100 جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
وہ لوگ تو اتنی فضیلتوں برکتوں والے لوگ تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہی محال تھا. تو پھر ہم آج کے دور میں، یہ آپ کی تربیت کر رہا ہوں جناب، یہ نصیحت ہے، ہم حسینی حسینی کہتے تو ضرور ہیں، لیکن نہ جانے کس نے ہمیں ان جھوٹے جملوں کے پیچھے لگا دیا. امام صاحب ہم کیا کریں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے، جبھی تو ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے. نہیں جناب، حکمران تو مسلط ہو گئے ہیں، لیکن ایک مثال امام علی مقام نے بھی قائم کی ہے. اگر یہ گندے یزیدی حکمرانوں کی مثال یزید قائم کر کے گیا ہے تو یزید کے مقابلے میں امام علی مقام نے بھی ایک مثال قائم کی ہے اور رہتی دنیا تک بتایا ہے. جب یزید جیسے حکمران تخت پر براجمان ہوتے رہیں گے، تب حسینی کردار والے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. یہ امام علی مقام نے مثال قائم کی ہے اور بتا دیا ہے دنیا کو کہ خبردار، چاہے وہ روز قیامت کے دن سے پہلے والا ایک دن ہو، لیکن حسینی کردار یہی تقاضا کرتا ہے کہ تم نے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، تم نے باطل کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے حق نہیں چھوڑنا. یہ امام علی مقام کی شان تھی. بہرحال ایک حدیث مبارکہ میں شہادت کی فضیلت پر، جہاد کی فضیلت پر آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارے بھائی جنگ میں شہید ہو گئے، جب تمہارے بھائی جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا. جب تمہارے بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اللہ نے ان کو سبز پرندوں کی، ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا. وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں، بولیں سبحان اللہ. وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں اور جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں.